नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन फुतिहत लहू अब्वाबुद दुआ फुतिहत लहू अब्वाबुर रहमा। जिस पर अल्लाह ताला दुआ मांगने का रास्ता खोल दे, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। आप देखें, कुछ लोग होते हैं उनके लिए दुआ मांगना बहुत आसान, उनको दुआ मांगना अच्छा लगता है, वो लंबी दुआएं मांगते हैं। और कई लोग होते हैं कि दुआ मांगी नहीं जाती। चुनाचे अगर आप गौर करें तो अक्सर दुआएं मिनटों की, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, हाथ उठाते हैं और एक दुआ पढ़ी और मुंह पे हाथ कर लिए। अब ये मिनटों की दुआ तो फिर ऐसे नहीं ना असर रखती। दुआ मांगने का यह तो तरीका ठीक हो। तो फरमाया कि जिस पर अल्लाह ताला दुआ के रास्ते को खोल दे, उस पर अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खुल जाता है। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल क़दरा इल्ला दुआ। क़ज़ा कदर को दुआ के सिवा कोई चीज बदल नहीं सकती। वला यज़ीदु फिल उम्र इल्ला अल बिर। और नेकी के सिवा उम्र में कोई चीज इजाफा नहीं कर सकती। व इन्ना रजुला ला युहरमु रिज़्क़ा बिज़म्बि युसीबु। और बंदा अपने गुनाहों के सबब मिलने वाले रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। यानी अल्लाह ताला तो रिज़्क़ देना चाहते हैं, हम उसमें स्टॉपर लगा देते हैं। ये हमारे गुनाह उस रिज़्क़ के रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। जितना मासियत के मुर्तकिब होंगे उतना रिज़्क़ की बरकत उठा ली जाएगी। सब कुछ होने के बावजूद भी परेशान। इसलिए तो फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो हमारी याद से आंख चुराए, हम उसके रिज़्क़ को तंग कर देंगे। है करोड़ोंपति, कारखाना भी है, एक कंटेनर उधर फंस गया, दूसरा कंटेनर उधर फंस गया, पेमेंट देने वाले पेमेंट नहीं देते, मांगने वाले तंग कर रहे हैं, अब परेशान। सब कुछ है, हाथ में कुछ नहीं, तो तंगी होती है, परेशानी होती है, रोते हैं बच्चों की तरह। यूं अल्लाह ताला बंदे के रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत फरमाती हैं, अद्दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यनज़िल। ये दुआ नफा देती है उस मुसीबत के लिए जो अभी नाजिल नहीं हुई, और उस मुसीबत के लिए भी जो नाजिल हो चुकी है। तो इंसान हैरान होता है कि जो नाजिल नहीं हुई उसको तो चलो रोक लिया जाता होगा, जो नाजिल हो चुकी उसमें कैसे फायदा। तो वो फरमाती हैं कि नबी साहब ने फरमाया, व इन्नल बला अजला यनज़िलु फयल्क़ाहु दुआ फयअतलिजान इला यौमिल क़ियामा। बला आसमान से नाजिल होती है, नीचे से बंदे की दुआ ऊपर जाती है, ये दोनों एक दूसरे को धकेलती हैं, पुश पुल करती रहती हैं। बला इसको धकेलती है, ये उसको धकेलती है। दुआ उस बला को क़यामत तक नीचे नहीं उतरने देती। तो जो बला नहीं उतरी उसके लिए भी फायदेमंद, और जिसके उतरने का फैसला हो गया दुआ करे तो उसके लिए भी फायदेमंद। हदीस मुबारका है, मल्लम यदउल्लाह यग़ज़ब अलैहि। जो शख्स दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होते हैं। जो शख्स दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होते हैं। एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, इन्ना आजज़न नास मन आजज़ अनिद दुआ। इब्रानी शरीफ की रिवायत है कि इंसानों में सबसे ज्यादा आजिज वो इंसान है जो दुआ मांगने से आजिज हो जाए। और एक हदीस मुबारका में नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन। दुआ मोमिन का असलहा है। जैसे इंसान दुश्मनों से बचने के लिए असलहा का इस्तेमाल करता है, बलाओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से, गमों से बचने के लिए ये दुआ असलहा की मानंद होती है। लिहाजा जो बंदा दुआ करता रहता है अल्लाह ताला उनको इन परेशानियों से बचा लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि ए चचा जान, अक्सरी दुआ बिल आफिया। अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए। चुनाचे हदीस मुबारका में है कि बंदा जब भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं, मगर उसकी 3 मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहली शक्ल ये कि जैसे मांगा वैसे कबूल कर ली, और दूसरी कि वैसे कबूल करनी तो इसके लिए बेहतर नहीं थी, तो अल्लाह ताला उसके बदले कोई बला, कोई मुसीबत उससे दूर कर देते हैं। एक्सीडेंट होते होते बच गया, वो फिर मांगी हुई दुआ थी। सख्त एक्सीडेंट हुआ,
ساتھ والے مر گئے، یہ بچ گیا، تو اس کی جو جان بچی اس کی کوئی دعا تھی۔ تو یہ دعا کے اثرات ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ بیماریوں سے بچا رہا، حالانکہ اور بچے وائرس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، یہ دعا کا اثر تھا۔ تو کبھی دعا من و ان قبول کر لی جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے بلا مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس دعا کو بندے کے لیے ریزرو رکھ لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اس وقت اس کو اس دعا کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور ہر دینے والا اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی سے سائل نے 5 دینار مانگے تھے، اس نے 500 دینے کا حکم دیا۔ تو کسی نے کہا جی مانگے تو 5 ہیں، اس نے کہا بھائی اس نے اپنی حیثیت سے مانگے، مجھے اپنی حیثیت سے دینے ہیں، میں نے 500 دینے کا حکم دیا۔ تو جب دنیا کا سخی 5 مانگنے والے کو 500 دیتا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب دینے والے ہوں گے، جو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور میری ہر دعا کا بدلہ آج مجھے قیامت کے دن یہیں پر مل جاتا۔ تو مومن کے تو مزے، جیسے مانگا قبول تو بھی مزہ، اس کے بدلے بلا مصیبت ٹال دی پھر بھی مزہ، اور قیامت کے دن اگر اللہ عطا کریں گے تو اس سے بھی زیادہ مزہ۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جس صورت میں بندے کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جب بندہ کہنا شروع کرتا ہے نا جی اللہ ہماری تو سنتا نہیں، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آتا ہے۔ یاد رکھیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے، مگر اللہ اللہ ہے، ایسے تو نہیں نا کہ ہم بات کریں اور اسی وقت پوری ہو جائے، اس کی اپنی شان ہے، اپنی مرضی ہے کب اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو یہ الفاظ کبھی بھی زبان سے نہیں کہنے چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا نہیں، سنتا تو وہ سب کی ہے۔ ہاں اگر یہ امید رکھے کہ میں نے جو دعا مانگی مجھے 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ملے گا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کا مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے کا موقع دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کئی دفعہ بچہ روتا ہے نا تو باپ تھوڑا اس کو رونے دیتا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور کئی باپ کو تو دیکھا کہ وہ بچے کو خود تیز کرتے ہیں کہ تھوڑا رونے والی شکل بنائے، اپنی اپنی طبیعتیں ہیں نا۔ بالکل حدیث مبارکہ میں اسی طرح فرمایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا بسا اوقات اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سنیے حدیث، ان العبد يدعو اللہ سبحانہ وهو يحبه فيقول، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل، اے جبرائیل اخر حاجت عبدی، میرے بندے کی حاجت کو ذرا مؤخر کر دو، پوسٹ پون کر دو، فإنی احب ان اسمع صوتہ، میں اس کی آواز کو سننا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ انہ رأى الحق سبحانہ وتعالی فی المنام، ان کو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ فقال، انہوں نے عرض کیا، الہی کم ادعوک فلا تجیبنی، میں کب تک دعائیں مانگتا رہوں گا، آپ میری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ فقال، ارشاد فرمایا، یا یحییٰ لأنی احب ان اسمع صوتک، میں تیری آواز کو سننا پسند کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ مانگتا رہے۔ تو کب دعا پوری ہوگی اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ تھوڑی بات ہے کہ توفیق مل گئی۔ ارے بھائی کتنے لوگوں کو تو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، اس عاجز کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت پتہ نہیں کیا پچھلے 8 سالوں سے دعا مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ دعا مانگنے کو دل ہی نہ کرے، یہ ہے نا محرومی، دعا میں انسان کو رونا ہی نہ آئے، یہ ہے محرومی۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کہیں نفسانی تعلق میں پھنس گئے، علم تو تھا اگرچہ نفس غالب آ گیا، وہ گناہ کے مرتکب بھی ہوتے اور ڈرتے بھی
کہ گناہ کی وجہ سے انسان محروم ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ کچھ عرصہ چلتا رہا، کچھ عرصے کے بعد وہ حیران ہوئے میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی تھی وہ سب نعمتیں بھی سلامت ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ تو کتنا حلیم ہے، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں اور آپ نے اپنی نعمتیں سلامت رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا میرے بندے تو محروم ہو رہا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ فرمایا جس دن سے تو کبیرہ کا مرتکب ہوا ہم نے تجھے رات کے آخری پہر میں رونے کی لذت سے محروم کر دیا۔ تب ان کا خیال آیا کہ ہو جب سے میں گناہ کا مرتکب ہوا مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا۔ انسان محروم ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دعا کا راستہ کھول دیں، دعا کی توفیق دے دیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں انسان اپنے بچاؤ کے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے ان میں سب سے بہتر سبب دعا ہوتی ہے، دعا سے بہتر سبب اور کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا ہر معاملے میں دعا کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ سختی میں میری دعا قبول ہو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سختی کے عالم میں اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ دعا ایک عجیب ہے کہ اگر خالص دنیا کے لیے مانگے اللہ دنیا کی یہ ضرورت پوری کر دے، یہ کر دے تو بھی عبادت ہے، یہ ایک امتیازی شان ہے اس عمل کی۔ باقی اعمال دنیا کی نیت سے کریں تو اجر نہیں ملے گا، آخرت کی نیت۔ دعا ایک ایسا عمل ہے خالصتاً دنیا کی ضرورت ہے اور دنیا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے کھانا دے دے، مجھے جوتے دے، کپڑے دے، خالص دنیا کی چیز مانگ رہا ہے، دعا پھر بھی عبادت۔ علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں اصل میں دعا مانگنے میں انسان کو تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے، مانگنے والا سائل ہوتا ہے، اس تواضع کی وجہ سے اگرچہ دنیا مانگ رہا ہے اللہ نے اس دنیا مانگنے کو بھی عبادت میں شامل کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے خالق سے مانگنا، ایک ہوتا ہے مخلوق سے مانگنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخلوق اگر اس معیار پہ پہنچے جہاں وہ دے سکتے ہوں تو اپنوں کو نوازتے ہیں، حکومت مل گئی تو جو قریبی ہوتے ہیں ان کو نوازا، فیکٹری چل گئی تو جو قریبی ہوں گے ان کے لوگوں کو نوکریاں دی۔ تو مخلوق کا یہ دستور، وہ اپنوں کو نوازتے ہیں، مگر خالق کا معاملہ اور ہے، وہ پروردگار اس دنیا میں اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، چنانچہ کفار کی بھی وہ مرادیں پوری کر دیتا ہے، ان کی تمنائیں بھی پوری کرتا ہے۔ وہ پروردگار اس دنیا کے اندر رحمان کی صفت کا ظہور کرتا ہے، جہاں وفادار کو دیتا ہے وہاں غدار کو بھی دیتا ہے، بلکہ سمجھ لیں کہ وفاداروں کو تو دال روٹی پہ ہی خوش کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ سارے غدار ہوتے میں ان کی چھتوں کو سونے کا بنا کے رکھ دیتا، دنیا میں ہی ان کو دے دیتا۔ اس لیے وہ پروردگار سب کو دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مخلوق اگر کبھی دیتی بھی ہے تو غصے سے۔ آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، والدہ صاحبہ پیچھے بیٹھی ہیں، ایک لائٹ کے اوپر گاڑی کھڑی ہوئی، مانگنے والا کوئی آ گیا، اس نے آ کے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا، آپ اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی معاف کر دو، مگر وہ لوگ بھی بڑے صاحب استقامت ہوتے ہیں تو آپ کے اشارے کی پرواہ نہیں کرتے، کھٹکھٹاتے رہتے ہیں۔ اب آپ کو غصہ آنا شروع ہوا، بھئی جب اسے کہہ دیا کہ بھئی معاف کرو پھر کیوں کھٹکھٹا رہا ہے؟ اتنے میں پیچھے سے والدہ صاحبہ کہتی ہیں بیٹا اگر کچھ کھلے پیسے ہیں تو دے دو۔ اب آپ مجبور ہو گئے، والدہ نے کہہ دیا تو آپ شیشہ کھول کے پیسے تو دیتے ہیں، دیکھتے غصے سے ہیں کہ بھئی میں نے اسے کہا تھا معاف کرو، معافی نہیں کرتا۔ تو بسا اوقات مخلوق دیتی بھی ہے تو غصے سے دیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، وہ پروردگار غصے سے کبھی بھی نہیں دیتا، جب بھی دیتا ہے ہمیشہ پیار سے دیتا ہے، ہمیشہ پیار سے عطا فرماتا ہے۔ مخلوق کے اندر ایک بات اور دیکھی، ایک دفعہ مانگے تو دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگے تو ذرا بوجھ سمجھیں گے، تیسری دفعہ کنی کترائیں گے اور چوتھی مرتبہ تو جھنڈی دکھا دیں گے اور کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ دروازہ بند کر دیں گے، ملنا چھوڑ دیں گے، تعلق توڑ لیں گے، وہ تو ہر وقت ہی مانگتا ہے۔ تو مخلوق کے معاملے میں دیکھا کہ بار بار مانگو تو مخلوق دروازے بند کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے،
कुर्बान जाएं उस परवरदिगार पर। अल्लाह ताला से एक दफा मांगे वो देता है, दूसरी दफा मांगे वो देता है, तीसरी दफा मांगे वो देता है, बार बार मांगे वो बार बार देता है। बल्कि जो बंदा हर चीज अल्लाह से मांगे, हर हाल में अल्लाह से मांगे, अल्लाह उस बंदे को अपने औलिया में शामिल फरमा लेते हैं। मेरा ये बंदा मेरे बगैर किसी से मांगता ही नहीं, फरमाते हैं ये मेरा वली है, जब भी मांगता है मुझसे मांगता है। मखलूक के देने में और खालिक के देने में एक फर्क और भी देखा। बड़ी हैसियत का बंदा हो, उससे थोड़ा मांगो तो वो नाराज। कोई बड़ा अमीर आदमी हो, आप कहें जी मुझे 1 रुपए की जरूरत है, वो कहेगा तुमने मजलिस में मुझे जलील किया, मेरी पब्लिक इंसल्ट कर दी, 1 रुपया मुझसे मांगते हो, मुझे क्या समझा हुआ है। तो अगर बड़े से थोड़ा मांगो तो वो नाराज, और किसी गरीब के पास जाएं, जी मुझे $1 मिलियन कर्ज की जरूरत है, वो कहेगा मजाक करते हो यार। तो गरीब से ज्यादा मांगो तो वो नाराज, अमीर से थोड़ा मांगो तो वो नाराज। मगर परवरदिगार का मामला कुछ और है। उस परवरदिगार से थोड़ा मांगे तो वो देता है, ज्यादा मांगे तो वो देता है। हत्ता के किताबों में लिखा, अगर कोई बंदा अपने जूते का टूटा हुआ तस्मा भी अल्लाह से मांगता है, अल्लाह बंदे को वो तस्मा भी खुश होकर अता फरमा देता है। एक हमने फर्क और भी देखा, किसी के पास जाएं जी मुझे जरूरत है, वो कहेगा जी मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं आपको खाली ना भेजूं, कारोबार ही नहीं चल रहा, हालात ही साजगार नहीं है। तो मखलूक मदद करना चाहती है मगर हालात साजगार नहीं होते। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तो मामला और है, वहां तो न बजट की कमी न खजाने की कमी। जब भी बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को हमेशा अता फरमाते हैं और खुश होकर अता फरमाते हैं। एक फर्क हमने और भी देखा, मखलूक का दरवाजा दिन में खुला होता है, रात को बंद होता है। दोस्त है तो दफ्तर दिन में खुला होगा, दुकान दिन में खुली होगी, मिलने के औकात ऑफिस दिन में खुला होगा, रात को दफ्तर बंद, साहब आराम कर रहे हैं। तो दिन में दफ्तर खुलते हैं दरवाजे, रात को दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन उस परवरदिगार की शान कुछ और है, उससे बंदा दिन में मांगे दिन में भी दरवाजा खुला होता है, रात में मांगे तो रात में भी दरवाजा खुला। वो फरमाते हैं ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, उस परवरदिगार को ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। ऐसा ना हो कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और देने वाला ऊंघ रहा हो। फरमाया हम नींद और ऊंघ से भी मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हैं, हम हर वक्त जागने की हालत में हैं। मेरा बंदा जब मांगेगा अपने देने वाले को जागता पाएगा। एक बात और भी देखिए, मखलूक से अगर एक काम करवा लिया तो फिर उनकी भी तवक्कुआत हो जाती हैं। चुनाचे दूसरी दफा जाएं तो पूछती हैं भाई क्या लाए हो, कोई गिफ्ट लाए या नहीं। तो मखलूक के दरवाजे पे जाओ तो पूछा जाता है क्या लाए हो। अल्लाह का मामला कुछ और है। जब भी जाओ अल्लाह के दरवाजे पर, अल्लाह ताला ये नहीं पूछते क्या लाए हो, हाँ बंदे से इतना पूछते हैं मेरे बंदे तुम मुझसे क्या लेने के लिए आए हो। बादशाहों के दरवाजे पे जब कोई जाता है तो बादशाह नहीं पूछा करते कि क्या लाए हो, बादशाह पूछा करते हैं क्या लेने के लिए आए। तो हमें चाहिए कि हम उस परवरदिगार से मांगे, मखलूक से मांगने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना आ गया। मगर मुश्किल ये है कि आजकल हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं करते नहीं है। दुआएं पढ़ने से दुआ कबूल नहीं होती, दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है। चुनाचे हुज्जाज बिन यूसुफ का एक मशहूर वाक़या है, हुज्जाज बिन यूसुफ का मशहूर वाक़या है कि वो तवाफ कर रहा था। उसने एक अंधे को देखा जो बैठा हुआ दुआ मांग रहा था रूटीन में, अल्लाह मुझे बेनाई अता कर दे, अल्लाह मेरी आंखें ठीक कर दे, बसीरत दे दे, अल्लाह मुझे आंखें दे दे, दुआ कर रहा था। हुज्जाज बिन यूसुफ खड़ा हो गया, उसने उस अंधे को ठोकर लगा के पूछा, अंधे मैं हुज्जाज बिन यूसुफ हूँ। उसके बारे में बड़ा मशहूर था कि बड़ा सख्त दिल इंसान है और जो कहता है बस वो कर देता है। तो अंधा थोड़ा घबरा गया, क्या मुसीबत नाज़िल हो गई आज। हुज्जाज बिन यूसुफ ने उसे कहा कि मैं तवाफ कर रहा हूँ और मेरे अभी इतने चक्कर बाकी हैं, अगर मेरे तवाफ मुकम्मल होने तक तेरी आंखें ठीक ना हुई तो मैंने तुझे कत्ल करवा देना है। और अपने एक सिपाही को खड़ा भी कर दिया कि ये अंधा भागने ना पाए।
اور خود طواف کرنے لگ گیا. اب اندھے کو جب پتا چلا کہ وہ مجھے کہہ کے گیا ہے کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی. پہلے تو دعا پڑھ رہا تھا، اب یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے. جو رویا، جو مانگا اس نے. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا کی. حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے دعا کر رہے تھے نا، ساری عمر حرم میں بیٹھ کے کرتے رہتے، تمہاری وہ دعا قبول نہ ہوتی. تم پڑھ رہے تھے دعا، جب تمہارے دل کو چوٹ لگی نا اور دل تڑپا، اب تم نے دعا مانگی. اور اللہ کا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ ایسے دعا کرتے ہیں جیسے کام ذمہ لگا رہے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا. افسر آتے ہیں نا اپنے دفتر میں، بھائی انجینئر صاحب آپ یہ کر دیں، فورمین صاحب آپ یہ کر دیں، اور سپروائزر صاحب یہ کر دیں، اور الیکٹریشین صاحب یہ کروا دینا، ٹیکنیشین صاحب آپ یہ کر دینا. وہ کام ذمہ لگاتا ہے. کبھی اپنی دعا کا انالیسس کریں. ہماری دعا بھی اسی طرح، اللہ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے، بیٹی کو بیٹا مل جائے، چھوٹے بیٹے کو نوکری مل جائے، فلاں کو یہ ہو جائے. ہمارا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ہم کام اپنے پروردگار کے ذمہ لگا رہے ہیں. ایسے تو دعا قبول نہیں نہ ہوتی. تو دعا میں کام ذمہ نہ لگائیں. مانگنا ابدیت ہے، عاجزی چاہتا ہے. تو دعا میں انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا پڑتا ہے. ایک بات اور بھی سن لیجئے، دعا کروانا بھی بڑی اچھی عادت ہے. دعا کروانا بھی بہت اچھی عادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے بھی تھے، دعا کرواتے بھی تھے. حدیث پاک میں عمر لانو عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی بھی ہے، کروائی بھی ہے، امت کو تعلیم دی. تو ہم بھی دعا کریں بھی کروائیں بھی. تو یہ اچھی عادت ہے. استاد سے دعا لینا، ماں باپ سے دعا لینا، بڑوں سے دعا کروانا، یہ ایک بہت اچھی عادت ہے. لیکن اس سے بھی ایک اور زیادہ اچھی عادت ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کروانے کی بجائے دعائیں لینے والے بنا کریں. دعا کروانا تو یہ ہو گیا نا، امی دعا کر دیں، استاد جی دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، یہ ہوا دعا کروانا. اور دعا لینا کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اتنا اچھا طالب علم بنے، استاد دیکھے دل سے دعا نکلے. اتنا اچھا سالک بنے، شیخ دیکھے دل سے دعا نکلے. اتنا اچھا بیٹا فرما بردار بنے، ماں دیکھے دل سے دعائیں نکلے. جو شخص دعائیں لینے والا بن جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو نوجوان بچے دعائیں لینے والے بنے، اس لیے کہ اللہ کے دروازے پر آنے میں دیر ہوتی ہے، ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ کے دروازے سے ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی. یہاں تک حدیث مبارکہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ. حدیث مبارکہ، جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوگی اور وہ دعا مانگتا ہوگا، اگرچہ اس کو بستر پر موت آئے گی، اللہ اس کو قیامت کے دن شہید کا مقام عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت کے ہاں ایک دستور ہے کہ مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں. مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں. اس کی مثال قرآن عظیم شان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب بسایا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجیے. اب دستور کی بات ہے کہ پھل عام طور پہ درختوں کے اوپر ہوتے ہیں، مگر جب رب کریم نے دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا اے میرے ابراہیم یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ پر ہر چیز کے پھل پہنچیں گے. ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل، حالانکہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دیتے زیادہ ہیں. دیکھیں درختوں کا پھل ان کا فروٹ، کھیتیوں کا پھل ان کی سبزی، کارخانوں کا پھل ان کا پروڈکٹ، انسان کا پھل ان کی اولاد. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ابراہیم تو نے تو ثمر مانگا نا جو عام طور پہ درخت کا ہوتا ہے، میں اتنا بڑا دینے والا پروردگار ہوں کہ صرف درختوں کے پھل نہیں، پوری دنیا میں جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہوگی میں اس بیت اللہ میں تیری دعا کی وجہ سے اس کو پہنچا دوں گا. آج آپ دیکھیے
पूरी दुनिया में कहीं फल होता है वो मक्का मुकर्रमा में मिलता है, सब्जी वहां मिलती है, कपड़े वहां मिलती हैं, जो सहूलत की चीज अल्लाह ने सब चीजें वहां पहुंचा दी। ये था युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शै। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा उम्रे के सफर से वापस आ रहे हैं, एक मैदान के अंदर रात को सो गए, तहज्जुद के लिए आंख खुली तो 14वीं का रात चमक रहा था। आसमान के चांद को देख के उनको मदीना तैयबा का चांद याद आया, नबी अलैहिस्सलाम की याद आई। उस वक्त उन्होंने अल्लाह से एक दुआ मांगी। दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कीजिए, वजअल क़बरी फी बलद हबीबिक, और मेरी कब्र अपने महबूब के शहर में बना दीजिए। दुआ कबूल हो गई। चुनांचे अगर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहाड़ की चोटी पे शहादत मिल जाती, दुआ कबूल, कहीं जमीन की पस्ती पे मिल जाती, दुआ कबूल, मगर नहीं, अल्लाह ताला उम्मीद से ज्यादा देते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत किस जगह मिली? मस्जिद नबवी है, बावुदू है, मुसल्ला नबवी है, नमाज की हालत है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उस हाल में उन पर वार होता है जो उनकी शहादत का सबब बन जाता है। ये तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था ना कि किस कामिल अनावत इल्लल्लाह की शक्ल में मुझे शहादत मिलेगी। फिर अगर उनको जन्नत बकी में दफन होने की शहादत मिल जाती तो दुआ कबूल, वजअल क़बरी फी बलद हबीबी, मगर देने वाले की देन बड़ी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब के प्यारे मुझसे दुआ मांगी कि आका के शहर में मेरी जगह आखिरी वक्त में बने, मैं जन्नत बकी में नहीं, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गुंबद खदरा में तुम्हें जगह अता फरमा दे। तो मांगने वाले ने जब भी मांगा, देने वाले की देन उससे बड़ी है, वो परवरदिगार उम्मीदों से बढ़कर अता फरमा। कई मर्तबा ज़हन में ये बात आती है, और ये हम तो दुआ के काबिल ही नहीं है, बड़े गुनाहगार हैं, कभी भी इस वजह से दुआ से न रुके कि हम गुनाहगार हैं, इसलिए कि वो परवरदिगार सिर्फ नेकोकारों की दुआ को कबूल नहीं करता, वो गुनाहगारों की दुआ को भी कबूल कर लेता है। सुफियान बिन उयैना उन्होंने एक अजीब बात कही, फरमाते हैं, ला यमना अन्न अहदन अद्दुआ मा यअलमु फी नफ्सिही, तुम में से किसी बंदे को ये बात दुआ से रोक न दे कि वो अपने दिल में सोचे कि मेरे अंदर तो बड़े गुनाह हैं। फ़इन्नल्लाह क़द अजाब दुआ अशर्रि ख़ल्क़िही वह इब्लीस हीन क़ाल रब्बि अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा शरीर शैतान की भी दुआ को कबूल कर लिया जब उसने क़यामत के दिन कहा था, रब्बि अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह क़यामत तक के लिए मोहलत दे दीजिए। परवरदिगार ने फरमाया, इन्नका मिनल मुनज़रीन, मैंने तुम्हें मोहलत दे दी। तो अगर अल्लाह ताला शैतान की दुआ को भी कबूल फरमा सकता है तो फिर मांगने वाला तो कलमा गो मुसलमान होता है, उसको क्यों परेशान होने की जरूरत है? तो ये शैतान का एक हथियार है, दिल में डालता है, और जी हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हम क्या दुआ मांगे, और ये हमारी झूठी जुबानें। भाई झूठी जुबान से अगर कलमा पढ़ा कबूल हो जाता है तो दुआ मांगी भी कबूल हो जाएगी। तो दुआ मांगने में कभी देर न किया करें या इसको रोका न करें। इंसान से मांगो तो इंसान नाराज, अल्लाह ताला से ना मांगो तो अल्लाह ताला नाराज। हाँ इतना है कि इंसान मांगे तो दिल मुतवज्जे होना चाहिए, ये नहीं है कि जबान पे दुआ हो और दिल में किसी और की तरफ ध्यान हो। सुनिए, ईल मर्रा मूसा अलैहिस्सलाम, एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे बिरजुलिन यदउ व यतदर्रा, एक बंदे के करीब से जो बंदा दुआ भी मांग रहा था और जाहिर में आंसू भी बह रहे थे। फकाला मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इलाही लौ कानत हाजतुहु बियदी क़ज़ैतुहा, ए अल्लाह अगर इस बंदे का मसला मेरे इख्तियार में होता ना, मांग भी रहा है रो भी रहा है, तो मैं इसके मसले को हल कर देता। फ़अौहल्लाहु तआला इलैहि, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल की, अना अरहम बिही मिनका, ए मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम मैं आपसे ज्यादा इस बंदे पर रहम करने वाला हूँ। वलाकिन्नहु यदऊनी, मगर ये मुझसे दुआ कर रहा है। वलहु गनमुन, और इसका रेवड़ है। वक़ल्बुहु इंद गनमिही, और इसका दिल बकरियों के रेवड़ में फंसा हुआ है।
وَإِنِّي لَا أَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ يَدْعُونِي وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَيْرِي، اور میں نہیں ایسی دعا کو قبول کرتا دعا مجھ سے مانگے دل کسی اور کے پاس ہو۔ اب اس غنم کا ترجمہ محدثین نے یہ بھی کیا کہ جانوروں میں دل پھنسا ہوا تھا، اور بعض نے بکریوں سے عورت مراد لی کہ دل کہیں لڑکیوں میں پھنسا ہوا تھا، تو دعا ادھر مانگ رہا ہے، دل ادھر پھنسا ہوا ہے، دعا کیسے قبول ہو؟ فذکر موسیٰ علیہ السلام للرجل ذالک، موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو یہ بات بتائی کہ تیرا دل پھنسا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہونی جب تک دل کو خالی نہ کر دیں۔ فانقطع الی اللہ تعالی بقلبہ، اس بندے نے اپنے دل کو قطع کر لیا، توڑ لیا ہر طرف سے۔ فقضیت حاجتہ، اللہ نے اسی وقت اس کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہو تو پھر دل بھی تو میرے پاس ہونا چاہیے نا تمہارا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، حب لی من قبلک الخشوع، اپنے دل سے مجھے خشوع دے دیجئے، ومن بدنک الخضوع، اور بدن کی طرف سے خضوع یعنی با ادب با وقار دعا مانگنا، ومن عینک الدموع، اور اپنی آنکھ سے آپ آنسو کا قطرہ دے دیجئے، ثم ادعونی، پھر دعا کیجئے، استجب لکا، میں دعا کو قبول کروں گا، فإنی قریب مجیب، بے شک میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ چنانچہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگے تو فوری آثار ظاہر نہیں ہوتے، تو دعا مانگنا نہ چھوڑے، مانگتا رہے مانگتا رہے۔ کئی ایسے بھی بزرگ تھے 25 سال بعد دعا قبول، 50 سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھی، تو ٹائم لگتا ہے مگر اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچہ کہتا ہے امی مجھے آئس کریم دے دیں، کہتے ہیں نہیں تیرا گلا خراب ہے نہیں دینا، وہ روتا ہے دے دیں نہیں دینا، ماروں گی، روتا ہے بھائی نہیں دینا، شروع میں ماں کرتی رہتی ہے اور بچہ بھی روتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے، دل آخر وہی ماں ہوتی ہے آئس کریم اٹھا کے دے دیتی ہے، اچھا بھائی کھا لو۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی معاملہ ایسا، بندہ روتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان العبد لیدعو اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتے ہیں، غضبان ناراض، ویورد عنہ اللہ اعراض فرماتے ہیں، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، ثم یدعو وہ بندہ پھر دعا مانگتا ہے، ویورد عنہ اللہ پھر اعراض فرماتے ہیں، ثم یدعو پھر وہ مانگتا ہے، ویورد عنہ اللہ پھر اعراض کرتے ہیں، ثم یدعو پھر جب چوتھی دفعہ مانگتا ہے، فیقول اللہ تعالی للملائکہ اللہ ملائکہ سے فرماتے ہیں، ابا عبدی ان یدعو غیری، لگتا ہے میرے بندے نے یہ فیصلہ کر لیا میرے غیر سے نہیں مجھ سے ہی مانگتا رہے گا، فقد استجبت لہ، چلو میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو بار بار مانگنے سے پھر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تو بار بار مانگیں، صرف ایک بار مانگ لینا کافی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر نقطے کی بات، لب لباب، کہ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے، اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے۔ اس کی دلیل حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے 3 بندے پھنس گئے تھے، چٹان آ گئی تھی غار کے دروازے، ان میں سے ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ماں باپ کی خدمت، چٹان ہٹ گئی۔ دوسرے نے پیش کیا اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے زنا سے بچا، چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے عمل پیش کیا کہ میں نے تیری خاطر ایک بندے کی امانت میں خیانت نہ کی، اللہ نے چٹان ہٹا دی، ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ یا تو بندہ اپنے عملوں کو پیش کرے، کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ بن مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا،
دہلی میں ایک دفعہ بہت قحط پڑا، شہر کے علماء نے اعلان کیا سارے لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، جانوروں کو بھی لائیں، اور سب دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں اللہ بارش عطا کر۔ اشراق کے وقت سے مانگنا شروع کیا، عصر کا وقت ہو گیا، آسمان کے بادل کا نام و نشان نہیں۔ لوگ حیران تھے، ہزاروں انسان رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، اب تو جانور بھی پریشان ہو گئے، مگر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی۔ اتنے میں ایک نوجوان اونٹ کے اوپر کسی سواری کو لے کے جا رہا تھا، اس نے جب مجمع دیکھا، سواری کو روکا اور جا کے پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا جی اشراق کے وقت سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا، دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ سواری کے پاس واپس آیا اور وہاں کھڑے ہو کے اس نے کوئی دعا مانگی، اسی وقت آسمان کے اوپر سے بارش نازل ہونی شروع ہو گئی۔ تو علماء بڑے حیران تھے، وہ اس بچے کے پاس گئے، اے نوجوان تیرا کون سا عمل تھا کہ جس کے صدقے اللہ نے رحمت کر دی؟ اس نے کہا اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہے اور مجھے ان کی زندگی کا پتہ ہے، تقیہ نقیہ، پاک صاف عفیف زندگی گزارنے والی تھی۔ میں آیا اور میں نے ان کی چادر کا ایک کونا پکڑ کے دعا مانگی، اے اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اللہ تجھے اس کی پاک دامنی کا واسطہ اپنے بندوں پر بارش برسا دے۔ رب کریم کو یہ بات اتنی پسند آئی، اسی وقت بارش عطا فرما۔ تو بھائی ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اپنے عمل پیش کرے، مگر ہمارے کیس میں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ ہمیں تو اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو۔ ایک دن ایسا نہیں جو گناہوں کے بغیر گزرا ہو، تو پھر ہم اپنا عمل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کون جرأت کر سکتا ہے وہ اپنی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کر سکے؟ لہذا یہ عمل آج ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو پیش کرنے کے قابل نہیں۔ البتہ ایک اور بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اعتراف جرم۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتراف جرم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا، جرم کا اعتراف کر لینا، اللہ کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کر لینا، معافی مانگ لینا۔ جو بندہ جرم کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعتراف سے بھی پسند فرما کے اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ اندلس میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، سن 350 ہجری کا واقعہ ہے۔ علماء نے فیصلہ کیا کہ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ چنانچہ سارے لوگ آ گئے، سارا دن دعا مانگتے رہے اور دعا قبول نہ ہوئی۔ کسی نے جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کا نام تھا عبد الرحمن ناصر، کہ جناب ساری پبلک کتنے وقت سے دعا مانگ رہی ہے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو عبد الرحمن ناصر سر سے تاج اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا، ننگے پاؤں ننگے سر اپنے دربار سے نکلا اور اسی طرح دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں میں گھل مل کے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا، اللہ بڑا قصوروار تو میں ہوں اور میرے قصوروں کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو تو تنگی میں نہ ڈال دیجئے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے معاف فرما کر اپنے بندوں کو نعمت عطا فرما۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے اللہ نے اسی وقت بارش عطا فرما دی۔ تو اعتراف جرم کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اب ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ قابل عمل چیز ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تو آپ کے نہ۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، خاوند ناراض ہوا اور ناراض ہو کے کہنے لگا، نہ تیرے پاس شکل ہے نہ عقل ہے، نہ بڑے خاندان کی، نہ مال، نہ یہ نہ وہ، تیرے پاس ہے کیا؟ تو جب خاوند خوب ناراض ہوا تو اس عورت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ ہم اپنی علاقائی زبان میں وہ شعر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کہنے لگی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی،
نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، میرے اندر کوئی وصف نہیں، کوئی خوبی نہیں، ایک بات تو پکی ہے، میں جیسی بھی ہوں تو آپ ہی کی نا، آپ کے سوا تو کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتی۔ کہتے ہیں اس عورت کی بات خامن کے دل پر اتنی اچھی لگی، اس نے اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ ہم بھی آج اس بارگاہ میں اللہ کے سامنے یہی کہتے ہیں، اللہ ہم گناہ گار سہی، خطا کار سہی، ہمارے پاس صفتیں نہیں، ہمارے پاس اچھے اخلاق نہیں، کوئی کمالات نہیں، اللہ گناہوں کے سوا ہماری چولی میں کچھ نہیں ہے، مگر اتنی بات تو ہے، جیسے بھی ہیں تو آپ ہی کے نا، کلمہ آپ کا پڑھا، اکیلے آپ کو پروردگار مانتے ہیں، آپ کے سوا کبھی کسی غیر کی طرف نہیں جھکے، کبھی غیر کی طرف ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرے مولا جب آپ ہی سے مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اگر ہم توجہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ مانگنے کا طریقہ بنی اسرائیل کے گناہگار سے سیکھ لیجیے، کیا اس نے مزے کی دعا مانگی، سبحان اللہ، امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس واقعے کو سنیں گے اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فرماتے ہیں وہاں پہ ابن منبہ رحمت اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب آتن مصرف علی نفسہ، ایک نوجوان تھا، بڑا سرکش تھا، اپنی جانوں پہ ظلم کرتا تھا، نفس کا پجاری تھا، نفسانی شیطانی شہوانی گناہوں میں لگا رہتا تھا، اتنا گناہ کرتا تھا کہ بستی کے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس کو منع کر دو، اگر یہ باز نہ آیا ہم اسے دھکے دے کے شہر سے نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ کچھ دن تو بچا رہا، پھر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اب تو بستی والوں نے خوب پٹائی بھی کی اور اس کو اپنی بستی سے نکال بھی دیا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، اس کے برے کام کی وجہ سے بستی والوں نے اس کو اپنے بستی میں سے نکال دیا۔ اب بستی سے باہر نکل کے ویرانے میں وہ رہ گیا۔ اللہ کی شان، چند دن وہاں رہا، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا نہ کوئی اور چیز تھی، بیمار ہو گیا، کوئی دوائی دینے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس ویرانے کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، شہر کے دروازے کے سامنے ویرانے میں اس کی وفات ہو گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، إِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي، میرے اولیاء میں سے ایک ولی، حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَاحْضُرْهُ، اس کو موت آ گئی ہے، آپ جائیے، وَغَسِّلْهُ، اس کو غسل دیجئے، وَصَلِّ عَلَيْهِ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وَقُلْ، اعلان کر دیجئے، لِمَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ، جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو، يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ، اگر وہ اس کے جنازے پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے، لِأَغْفِرَ لَهُمْ، تو میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأَكْرَمَ مَثْوَاهُ، اس کو میرے پاس لائیے، دفن کر دیجئے، میں اپنے اس بندے کا اکرام کروں۔ فنادا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، فَكَثُرَ النَّاسُ، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، ہر بندہ چاہتا تھا کہ جنازہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے۔ میت دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اگر 40 ایمان والے کسی کا جنازہ پڑھ لیں، اللہ اس گناہگار مومن کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کئی میت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھ لینے سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ ان میں سے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل والے سارے کے سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ذرا سنیے گا، فلما حضروہ عرفوا، جب بستی کے لوگ پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا۔ فقال، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
हाज़ा हुवल फासिक अल्लज़ी अखरजनाहु, ये तो वही फासिक है जिसको हमने बस्ती से निकाल दिया था। फतअज्जबा मूसा मिन ज़ालिक, मूसा अलैहिस्सलाम को भी बड़ा ताज्जुब हुआ, बात तो ऐसी है। फ़अवहल्लाहु इलैहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाज़िल फरमाई, सादकू वहुम शुहदाई इल्ला अन्नहु लम्मा हज़रतुल वफ़ात फी हाज़िल खरबती। ये लोग ठीक कहते हैं, मगर बात ये है कि जब इस नौजवान को इस वीराने में मौत आने लगी, नज़रा युमनतन व युसरतन, इसने अपने दाएं देखा और अपने बाएं देखा। फलम यरा हमीमन, इसने कोई दोस्त न देखा। वला करीबन, ना कोई करीबी देखा, कोई था ही नहीं। वरा नफ्सहु गरीबतन वहीदतन जलीलतन, और उसने अपने आप को अकेला, परदेसी और जलील देखा। फरफा बसरहु इलैया, जब कोई नजर ना आया उस वक्त इस बंदे ने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा। वकाल, और कहने लगा, इलाही अब्दुम मिन इबादिका, अल्लाह तेरे बंदों में से मैं भी एक बंदा हूँ। गरीबुम मिन बिलादिका, अपने देश से धक्के दे के निकाल दिया गया हूँ। लो अलिम, तो अगर मैं जान लेता, अन्ना अज़ाबी यज़ीदु फी मुल्किका, अगर अजाब दे देना इससे आपकी मुल्क में शान में इजाफा हो जाता। व अफ़्वु का अन्नी यनकुसु मिन मुल्किका, और मुझे माफ कर देने से आपके खजानों में कोई कमी आ जाती। लम्मा सअलतुकल मग़फ़िरा, मैं आपसे मग़फ़िरत न मांगता। वलैसा ली मलजअन वला रजाअन इल्ला अंता, अल्लाह मेरा तो कोई मलजा और मावा तेरे सिवा अब है नहीं। वक़द समेतु फीमा अंज़लता अन्नका क़ुल्ता, और मैंने ये भी सुना है कि आपने ये इरशाद फरमाया है, इन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं बड़ा गफूर और रहीम हूँ। फला तुखय्यिब रजाई, अल्लाह मुझे ना उम्मीद न करना। या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अफकाना युहसिनु बी अन अरुद्दहु, ये मुझे बात क्या अच्छी लगती कि मैं उसकी दुआ को रद्द कर देता। वह गरीबुन, वो परदेसी था। अला हाज़ी सिफते, इस सिफत के ऊपर। वक़द तवस्सला इलैया भी, उसने मेरी रहमत के साथ मेरा तवस्सुल पाया। वतदर्रा बैन यदैया, मेरे सामने रोया गड़गड़ा पड़ा। व इज्जती, मुझे अपनी इज्जत की कसम, लौ सालनी फिल मुज़निबीन मिन अहलिल अर्ज़ जमीया, अगर वो बंदा सारी दुनिया के गुनाहगारों के बारे में मुझसे सवाल करता, लवहबतुहुम, मैं उन गुनाहगारों को माफ कर देता। लिजुल्लि गुर्बतिही, उसके उस परदेसी होने की वजह से। या मूसा अना कहफुल गरीब, मैं परदेसी की पनागाह हूँ। वह हबीबहू, जिसका कोई नहीं होता। ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उसका दोस्त होता हूँ। व तबीबहू, मैं उसका तबीब होता हूँ। व राहिमहू, और मैं उस पर रहमत करने वाला होता हूँ। वो कितना प्यारा परवरदिगार है कि अगर एक बंदा देखता है, अब उसका कोई भी करीबी नहीं, अल्लाह को पुकारता है, उस फासिक को अल्लाह विलायत का वो दर्जा दे देते हैं। फरमाते हैं जो जनाजा पड़ेगा हम उसकी भी मग़फ़िरत कर देंगे। फरमाते हैं अगर उसने तो अपनी मग़फ़िरत मांगी, अगर दुनिया के तमाम गुनाहगारों की मग़फ़िरत मांगता तो मैं परवरदिगार सबकी मग़फ़िरत कर देता। मालूम हुआ अगर गुनाहगार मांगे और वाकई अल्लाह के सामने नादिम होकर मांगे, गुनाहों का एतराफ करके मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है। आज इसी मामले को अल्लाह के सामने आजमाइए, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह की रहमत को तलब कीजिए। रब्बे करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें अल्लाह ताला अपने दरबार से खाली न लौटाए। हम अच्छी तरह जानते हैं ऐ परवरदिगार आलम कि हमने सारी उम्र कलमा पढ़ा, बाल सफेद कर बैठे। इन्नल मलूक इज़ा शाबत अबीदहुम, अल्लाह जब खिदमत करने वाले गुलाम खिदमत करते करते बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनके मालिक उनको आजाद कर दिया करते हैं। फी रिक्किहिम,
आतकूहुम इत्का हरारी। हे अल्लाह, हमने भी तो कलमा पढ़ते पढ़ते बाल सफेद कर दिए, मेरे मौला आज हमें भी जहन्नम की आग से आप बरी फरमा दीजिए। हमारे पास अमल पूरा कोई नहीं जो आपके सामने पेश कर सके। सफेद बालों की लाज रख लीजिए, हमारे हाथ ना लौटा दीजिए। अल्लाह, हम अच्छी तरह जानते हैं जो आपके दरवाजे से खाली जाता है वही बदबख्त होता है। ए अल्लाह, उसके लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं। मेरे मौला, दुनिया में रोटी का सवाल करने वाला एक दरवाजे से न मांगे न पाए, वो दूसरे दरवाजे पे चला जाता है, तीसरे पे चला जाता है, उसको परवाह नहीं होती। अल्लाह, मसला तो हमारा है, जिनके सिवा आपके दरवाजे के सिवा कोई दूसरा दरवाजा नहीं। मेरे मांगा, तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। ए करीम, आप ही के दर से लौ लगा कर बैठे हैं। हमसे ये मत पूछिएगा मेरे बंदो क्या लाए हो, हाँ ये जरूर पूछ लीजिएगा मेरे बंदो क्या लेने के लिए आए हो। ए अल्लाह, हम आज की इस महफिल में आपको मनाने के लिए आए हैं, आपको अपना बनाने के लिए आए हैं, अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करवाने के लिए आए हैं। ए करीम, उठे हाथों की लाज रख लीजिए। मौला, आपकी रहमत की नजर बशर हाथी की तरफ उठ जाती है, दुनिया के शराब खाने से निकाल के उसको अपनी मोहब्बत की शराब पिला देते हैं। आपकी रहमत की नजर फुज़ैल बिन अयाद पे उठ जाती है, दुनिया के डाकुओं की सरदारी से निकाल के वलियों का सरदार बना देते हैं। ए अल्लाह, ऐसी रहमत की एक नजर हम मिस्कीनों पर भी तो डाल दीजिए। मौला, आपकी एक नजर के मुस्तहिक हैं। ए करीम, एक नजर रहमत की डाल दीजिए। आज की इस महफिल में हमारी बिगड़ी बना दीजिए, हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा लीजिए और हमें उठने से पहले अल्लाह झोलियों को भर दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।